بلتستان کی تاریخ کو جب بھی پڑھا جائے گا نا تو ایک نام کے بغیر وہ ادھوری لگے گی۔ ایک ایسے عالم کا نام جس کے اکیلے عزم نے ایک پورے خطے کا آپ سمجھے نظریاتی نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے مولانا عبداللہ اکبر کی۔ تو یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں ہے، بلکہ یہ اس یقین کی کہانی ہے کہ اگر ارادہ پکا ہونا تو پہاڑ بھی راستہ دے دیتے ہیں۔ ایک ایسا عزم جس نے بلتستان میں ایک پوری کی پوری کمیونٹی کے مستقبل کی بنیاد ہی نہیں رکھ دی۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں، اور اس کی شروعات ہوتی ہے ایک ایسے نوجوان سے جس کی زندگی کا راستہ آپ کہہ سکتے ہیں بالکل طے شدہ تھا، پہلے سے لکھا ہوا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دیکھیے، سن 1900 میں شگر کی بات ہے۔ ایک بااثر روحانی گھرانے میں سید اکبر پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید جلال الدین نور بخشی سلسلے کے پیشوا تھے۔ یہ اس علاقے کا ایک بہت پرانا صوفی عقیدہ ہے، تو سب کچھ طے تھا۔ اکبر اپنے والد کے بعد گدی سنبھالیں گے، اسی عقیدے کے سب سے بڑے محافظ بنیں گے، یہاں تک کہ ایک بزرگ نے تو پیشن گوئی بھی کر دی تھی کہ اس لڑکے میں علم کی غیر معمولی صلاحیت ہے۔ اور ستم ظریفی دیکھیے، جس تحریک کو وہ شروع میں ایک نیا فتنہ سمجھتے تھے نا، لوگوں کو کہتے تھے بھئی اس سے دور رہو، بچو اس سے، وہی تحریک آگے چل کر ان کی زندگی کا محور بننے والی تھی۔ یہ تو بس ایک بہت بڑی ڈراماٹک تبدیلی کا آغاز تھا۔ اچھا، اب کہانی میں وہ موڑ آتا ہے جس نے ان کی زندگی کا رخ آپ سمجھے 180 ڈگری پر گھما دیا۔ ایک سفر جو علم حاصل کرنے کے لیے شروع ہوا تھا، ایک المناک حادثے پر جا کر رکا، اور وہیں سے ایک بالکل نئے باب کا آغاز ہوا یہ کہ ان کے والد سید جلال الدین انہیں اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے ہوشے لے جا رہے تھے، لیکن راستے میں ایک خوفناک لینڈ سلائیڈ ہو گئی۔ اس حادثے میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور نوجوان اکبر بالکل اکیلے رہ گئے۔ اب والد کی وفات کے بعد تنہا اور غمزدہ، قسمت انہیں سیدھا انہی لوگوں کے پاس لے آئی جن کی وہ کبھی سخت مخالفت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کراسی میں باوا ابو الحسن کریسی کے مدرسے میں داخلہ لے لیا، جو ایک سلفی عالم تھے، اور یہ وہ تحریک تھی جو دین کی بالکل بنیادی تعلیمات یعنی توحید پر سب سے زیادہ زور دیتی تھی۔ اور یہ جو تبدیلی آئی نا، یہ حیران کن حد تک تیز تھی۔ ذرا سوچئے، صرف 1 سال کے اندر سید اکبر اپنے آبائی عقیدے کے سب سے بڑے محافظ سے توحید کے سب سے بڑے علمبردار بن گئے۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا نظریاتی انقلاب تھا، ایک مکمل ٹرانسفارمیشن۔ تو یہاں سے ان کی زندگی کا ایک بالکل نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اب یہ صرف ذاتی علم حاصل کرنے کی جستجو نہیں تھی، نہیں، بلکہ اس علم کو واپس اپنی سرزمین پر لے جانے کا ایک بہت بڑا مشن تھا۔ دہلی میں 7 سال کی کڑی تعلیم کے بعد جب انہوں نے واپس جانے کا سوچا نا، تو ایک سوال ان کے ذہن میں آیا۔ ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے تھا، بلتستان میں دعوت کا کام کیسے ہوگا جہاں پڑھنے پڑھانے کے لیے کوئی کتاب ہی نہیں ہے؟ علم کا یہ خلا ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن گیا۔ تو انہوں نے اس مسئلے کا حل کیا نکالا؟ انہوں نے کتابوں کا ایک پورا کتب خانہ ہی جمع کر لیا۔ ہم یہاں چند کتابوں کی بات نہیں کریں، سینکڑوں کتابیں، جن میں حدیث کی 6 سب سے مستند کتابیں یعنی صحاح ستہ اور قرآن کی کئی تفاسیر شامل تھیں۔ اتنا بڑا ذخیرہ تھا کہ اسے لادنے کے لیے آپ اندازہ لگائیں 2 گھوڑوں کی ضرورت پڑی۔ اور یہ واپسی کا سفر کوئی آسان سفر نہیں تھا۔ دہلی سے بلتستان تک ان کتابوں کو پہنچانا ایک بہت ہی کٹھن امتحان تھا۔ جو کچھ جمع پونجی تھی وہ سب راستے میں ہی ختم ہو گئی۔ حالت یہ ہوئی کہ آخر میں انہیں خود یہ بھاری گٹریاں اٹھانی پڑیں، اور جب بالکل ہمت جواب دے گئی تو انہوں نے گھر مدد کے لیے خط لکھا۔ اتنی مشکلات جھیل کر جب وہ گھر پہنچے تو استقبال کیسا ہوا؟ تانوں سے۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، کہا کہ دیکھو، گھر میں ایک وقت کی روٹی نہیں ہے اور یہ کتابیں اٹھائے پھر رہا ہے۔ یہ گویا ان کی اصل جد و جہد کے آغاز کا اعلان تھا۔ اچھا، تو اب ہم آتے ہیں کہانی کے مرکزی حصے کی طرف۔ یہ ان کی دہائیوں پر محیط آزمائش کی داستان ہے، جس میں انہوں نے صبر اور استقامت کی ایک ایسی مثال قائم کی جو شاید ہی کہیں اور ملے۔ ذرا اس صبر کا تصور تو کیجئے، 18 سال، 1-2 نہیں، پورے 18 سال تک ان پر اپنی ہی مسجد کے اندر تبلیغ کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ لیکن کیا وہ رکے؟ نہیں۔ اس طویل عرصے میں وہ بلتستان کی شدید سردی میں
پر باری میں بھی مسجد کے صحن میں بیٹھ کر اپنا علم کا سلسلہ جاری رکھتے تھے۔ ان کی یہ جدوجہد اس وقت ایک انتہائی ڈرامائی موڑ پر پہنچی جب معاملہ ایک مباہلے تک جا پہنچا۔ اب مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک طرح کا دعائیہ مقابلہ ہے جہاں دونوں فریق اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اپنا عذاب نازل فرما۔ تو ہوا یہ کہ ان کے ایک بڑے مخالف ملا دلی نے جمعہ کے دن مسجد میں سب کے سامنے کھڑے ہو کر یہ چیلنج دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میر اکبر کا دین سچا ہے تو اللہ مجھے ایسی بیماری میں مبتلا کرے جو پہلے کسی کو نہ ہوئی ہو اور میں اگلا جمعہ دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہوں۔ اور پھر جو ہوا وہ واقعی حیران کن تھا۔ ابھی جمعے کی نماز چل ہی رہی تھی کہ ملا دلی کی طبیعت خراب ہونے لگی اور اگلے جمعے سے پہلے ہی ایک پراسرار بیماری سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس ایک واقعے نے مولانا اکبر کی پوزیشن کو بہت زیادہ مضبوط کر دیا۔ آخرکار سالوں کے اس تنازع کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ کمیونٹی کی مرکزی مسجد کو بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر کے تقسیم کر دیا جائے۔ اس طرح مولانا اکبر اور ان کے بڑھتے ہوئے حلقے کو عبادت اور تبلیغ کے لیے ایک مستقل جگہ مل گئی۔ تو اس طویل کٹھن جدوجہد کا نتیجہ کیا نکلا؟ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ مولانا اکبر اپنے پیچھے کیا میراث چھوڑ کر گئے۔ دیکھیے، ان کے مخالفین کا تو یہ خیال تھا کہ یہ تحریک ان کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ ایک مخالف نے تو باقاعدہ پیشن گوئی کی تھی کہ یہ وہابیت ان کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ جب وہابی اکبر اور وہابی علی مر جائیں گے نا تو اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ لیکن حقیقت اس پیشن گوئی کے بالکل برعکس نکلی۔ آج ان کا لگایا ہوا وہ پودا ایک تناور درخت بن چکا ہے اور توحید کا سورج آپ کہہ سکتے ہیں پوری آب و حتاب سے چمک رہا ہے۔ مولانا اکبر کی میراث صرف نظریات تک محدود نہیں تھی، انہوں نے اسے اداروں کی شکل دی۔ انہوں نے اس علاقے کا پہلا سلفی مدرسہ قائم کیا، جہاں سے سینکڑوں شاگرد نکلے جنہوں نے اس مشن کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے اپنے گاؤں کا نام دوملدو خانقاہ سے بدل کر توحید آباد رکھ دیا، جو ان کے مقصد کی ایک زندہ علامت ہے۔ اور جب 1975 میں ان کا انتقال ہوا تو وہ اپنے پیچھے ایک مضبوط اور پھولتی پھولتی جماعت چھوڑ کر گئے۔ تو مولانا اکبر کی یہ کہانی ایک بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے کہ ایک شخص کا صبر اور استقامت کس طرح ایک پورے خطے کا نظریاتی نقشہ بدل سکتا ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ حقیقی تبدیلی ہتھیاروں سے آتی ہے یا ان کتابوں سے جنہیں اٹھانے کے لیے 2 گھوڑوں کی ضرورت پڑی تھی۔